السلام علیکم۔ اگلے زمانے میں فارس کی حکومت بڑے زوروں پر تھی۔ گردنواح کے بہت سے جزیرے بھی اس کے ماتحت تھے، جس کی وجہ سے سلطنت بڑی وسیع تھی۔ وہاں کا بادشاہ بڑا عادل تھا، جس کے پاس مال و زر بے شمار تھا۔ تمام رعایا بادشاہ سے بہت خوش تھی۔ اس کی سلطنت کا سبزہ گویا موسم بہار کی آغوش موجود تھا۔ اس بادشاہ کے 2 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام شہریار اور چھوٹے کا نام شاہ زمان تھا۔ باپ کی وفات کے بعد شہزادے شہریار نے عنان کی حکومت سنبھالی اور چھوٹے بھائی کو بہت سی فوج و خزانہ دے کر ملک تتار کی حکومت دی۔ شاہ زمان بڑے بھائی کا شکریہ بجا لا کر رخصت ہوا اور دونوں امن و چین کی زندگی بسر کرنے لگے۔ ایک دفعہ شہریار اپنے بھائی کو بلایا۔ شاہ زمان نے وزیر اعظم کو کاروباری حکومت سونپا اور خود بھائی سے ملنے کے لیے سفر پر روانہ ہوا۔ راستے کے پہلے قیام میں کافی رت گزرنے کے کسی خاص کام کے یاد آنے پر واپس آنا پڑا۔ چنانچہ رات کو 2 ملزمان خاص کے ہمراہ چپ چاپ محل میں داخل ہوا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ایک نہایت دل آراش نظارہ دیکھا کہ اس کی ملکہ اپنے غلام کے ساتھ محواب ہے۔ اس کی حیرت نے لمحہ بھر توقف کی اجازت نہ دی اور فوراً تلوار کھینچ کر دونوں کے سر قلم کر دیے۔ اس کے قتل کے بعد خاموشی سے اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ شاہ زمان نے اس واقعے کا کسی سے ذکر نہ کیا۔ وہ اس غم و غصے کی حالت میں سفر کرتا رہا۔ ملکہ کی بدکاری کا دل پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ طبیعت ہر وقت مہموم اور اداس رہنے لگی۔ تمام راستے اسی رنج و عالم میں کٹا۔ جب وہ شہریار کی سرحد کے قریب پہنچا تو بڑے بھائی شہریار نے لمحہ امراء وزراء بڑی شان و شوکت سے بھائی کا استقبال کیا اور ایک خاص محل میں ٹھہرایا، جہاں ہر قسم کے سامان و آرام و راحت مہیا تھے۔ بڑے بھائی شہریار نے باتوں ہی باتوں میں ملکہ شاہ زمان کی خیریت دریافت کی۔ شاہ زمان نے جب یہ بات سنی تو اس کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا اور کچھ عجیب سی حالت نظر آنے لگی۔ بڑے بھائی نے خیال کیا کہ شاید ملکہ کی یاد ستا رہی ہے، لہٰذا یہ سلسلہ گفتگو یہیں ختم کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد شہریار نے دیکھا کہ شاہ زمان کی طبیعت بدستور اداس ہے اور زندگی کی ہر لذت بے کیف نظر آتی ہے۔ جب شہریار نے اپنے چھوٹے بھائی کو ازرتا دیکھا تو خود بھی شکستہ حافظ ہو جاتا۔ جب بھائی سے ناسازی طبیعت کے متعلق دریافت کرتا تو شاہ زمان ادھر ادھر کی باتوں میں ٹال دیتا۔ اگر شہریار سیر و شکار کے لیے کہتا تو وہ کوئی اور بہانہ کر دیتا۔ ایک دن شہریار نے شاہ زمان سے کہا کہ تم آج میرے ساتھ سیر و شکار کے لیے چلو، تمہیں فرحت حاصل ہوگی۔ لیکن شاہ زمان نے ناسازی طبیعت کا عذر پیش کیا۔ ناچار شہزادہ شہریار اپنے مصاحبین کے ہمراہ سیر و شکار کو روانہ ہو گیا۔ شاہ زمان اپنے کمرے کے دروازے بند کر کے چھپ کر ایسی جگہ بیٹھ گیا جہاں سے شہزادہ شہریار کے باغ کے چاروں کونے صاف نظر آئیں۔ رات کے وقت اچانک شہریار کے محل کا چور دروازہ کھلا اور 20 عورتیں پرتکلف لباس پہنے باغ کے درمیان پہنچ گئیں، جنہیں شاہ زمان اچھی طرح دیکھ رہا تھا۔ لیکن شاہ زمان خود ایسی جگہ بیٹھا ہوا تھا کہ باغ سے کوئی شخص اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ان سب عورتوں میں سے 10 نے اپنا لباس اتار دیا۔ اب شاہ زمان نے دیکھا کہ جن عورتوں نے اپنا لباس اتارا ہے دراصل وہ حبشی مرد ہیں۔ پھر ان حبشیوں نے پہچان کر ایک ایک عورت کا ہاتھ پکڑ لیا کہ اتنے میں ملکہ شہریار بھی باغ میں داخل ہوئی اور مسعود مسعود پکارتی ہوئی آگے بڑھی۔ اتنے میں ایک قوی ہیکل حبشی جو کہ شاید اس کی آواز پہچانتا تھا دوڑ کر آیا، جسے دیکھ کر ملکہ بہت خوش ہوئی۔ غرض ان سب نے بے حیائی کا جامہ پہنایا۔ اس کے بعد سب نے غوث میں غسل کیا اور اپنا اپنا راستہ لیا۔ مسعود اپنے خاص راستے سے اپنی جائے رہائش پر پہنچ گیا۔ لیکن یہ نظارہ شاہ زمان کے دل پر
ابحیات کا کام کر گیا اور ان کی بے حیائی نے شاہ زمان کے غم و غصے کے داغ دھو ڈالے۔ اس نے دل میں کہا کہ دنیا میں صرف میں ہی مصیبت زدہ نہیں ہوں، بلکہ میرا بھائی مجھ سے بھی زیادہ گرفتار عالم ہے۔ وہ ایسی شان و شوکت کے باوجود بھی اس مکر و فریب کی حفاظت نہ کر سکا۔ شاہ زمان نے سمجھ لیا کہ عورت کی فطرت ہی ایسی ہے اور بے وفائی ان کی رگ رگ میں داخل ہے، لہٰذا اس کا سارا غم جاتا رہا اور اسے یقین ہو گیا کہ عورت اپنے شوہر سے خیانت کرتی ہے، لہٰذا اس نے فوراً سامان پردنوش طلب کیا اور خوب سیر ہو کر کھایا۔ جس چہرے پر ہر وقت حسرت و غم برستا رہتا تھا، اب اس پر فارغ البال کی سرخی ناچنے لگی، اور جو چہرہ غمزدہ معلوم ہوتا تھا اس پر بہار کی رنگینی برسنے لگی۔ چند دنوں میں صحت کی لی ہوئی حاصل ہوئی اور خوش و حرم نظر آنے لگا۔ چند روز کے بعد جب شہزادہ شہریار شکار گاہ سے واپس آیا تو چھوٹے بھائی کی حالت میں نمایاں تبدیلی دیکھ کر باغ باغ ہو گیا۔ دونوں بھائی بڑے پیار و محبت کی باتیں کرنے لگے۔ الغرض شہریار نے بھائی کی طبیعت میں غیر معمولی تبدیلی دیکھ کر تعجب ظاہر کیا اور پوچھا کہ یہ کیا راز ہے؟ جب تم آئے تھے تو تمہاری طبیعت بہت مبہوم تھی، لیکن اب تمہاری طبیعت پرسکون دکھتا ہوں۔ اب مجھے بتاؤ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے تو شاہ زمان نے اسے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن جب حد سے زیادہ بھائی کا اصرار بڑھ گیا تو شاہ زمان نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ شہریار کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا اور کہا، میں اپنے آنکھوں سے بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تب شاہ زمان نے کہا کہ کسی روز آپ شکار جانے کا فیصلہ کریں اور آپ روانہ بھی ہو جائیں، اور پھر رات کو اچانک محل میں واپس آ کر یہ تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے۔ چنانچہ اسی طرح طے شدہ انتظام پر عمل کر کے محل میں دونوں بھائی بیٹھ گئے۔ رات کے وقت حسب دستور چور دروازہ کھلا اور ملکہ پروگرام تمام ساتھیوں کے ہمراہ آ گئی اور پہلے کی طرح عیش کر کے چلی گئی۔ شہریار کی دنیا اندھیرا ہو گئی۔ دونوں بھائی نے فیصلہ کیا کہ تاج و تخت چھوڑ کر فقیرانہ زندگی بسر کریں، لیکن شاہ زمان نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنے سے بھی زیادہ بدنصیب ملا تو ہم بدستور اپنا فرض سنبھالیں گے۔ شہریار نے اس شرط کو منظور کر لیا۔ چنانچہ دونوں بھائی رات کو جنگل کی طرف نکل گئے۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ وسیع العرض مراغزار میں پہنچے اور سلطانے کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ یہ درخت برلب دریا تھا۔ ابھی اس کو بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ دریا سے ایک خوفناک آواز سنائی دی، جسے سن کر دونوں بھائیوں کے دل دہل گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دریا کے پانی سے ایک سیاہ رنگ کا ستون نکلنے لگا اور اس قدر بلند ہوا کہ آسمان تک پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر دونوں بھائی درخت پر چڑھ گئے۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ستون ایک خوفناک جن کی صورت میں تبدیل ہو گیا، جس کے سر پر ایک بہت خوبصورت اور مضبوط صندوق ہے۔ وہ جن نمایاں صندوق اسی درخت کے نیچے آیا۔ صندوق کھولا، اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت خوش و پوش عورت نکلی۔ دیو نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگا کہ اے نازنین، میں تجھ پر دل و جان سے عاشق ہوں، اس لیے میں شادی کی رات تجھے اٹھا لایا تھا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو ایک شرم و حیا عصمت عورت ہے۔ اس وقت مجھے نیند آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آرام کر لوں۔ یہ کہہ کر دیو اس عورت کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا اور خراٹے رہنے لگا۔ اچانک اس عورت کی نظر دونوں شہزادوں پر پڑی جہاں یہ دونوں بھائی بیٹھے تھے۔ فوراً اشارے سے عورت نے بلایا کہ نیچے اتر آؤ، ورنہ میں ابھی دیو کو جگاتی ہوں۔ شہزادوں نے اشارے کیے کہ ہمیں معاف کر دو۔ دیو کا سر عورت نے آہستہ سے زمین پر رکھا اور انہیں دھمکی دی، ورنہ تمہیں مروا دوں گی۔ یہ سن کر وہ چپکے سے عورت کے پاس آئے۔ عورت نے ان دونوں کو داد عیش پر مجبور کیا۔ وہ ڈر کے مارے عورت کی بات مانتے رہے۔
بارات کے بعد عورت نے دونوں کی انگوٹیاں لے لی اور صندوق سے ایک دھاگا نکالا جس میں بہت سی انگوٹیاں تھیں۔ ان کو بھی اس میں پرو لیا اور کہنے لگی کہ یہ دیو بیوقوف ہے اور یہ اپنے انتظام پر خوش ہے، لیکن میں اس کی کڑی نگرانی کے باوجود بھی اور میں تمہارے آج تک پورے 300 نوجوان سے مل چکی ہوں جن کی یہ انگوٹیاں بطور نشانی میرے پاس موجود ہے۔ یہ کم بخت دیو مجھے سمندر میں چھپائے رکھتا ہے تاکہ بعصمت رہوں، لیکن جب میرا جی چاہتا ہے تو میں اپنی خواہش پورا کر لیتی ہوں اور اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اس نے شہزادوں کی طرف اشارہ کیا کہ اب کہیں بھاگ جاؤ، اور خود اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ واقعہ دیکھ کر شہزادے بہت حیران ہوئے اور حسب وعدہ یہ سوچ کے کہ اس دیو کی مصیبت ان سے زیادہ ہے اپنے دارالحکومت کی طرف متوجہ ہوئے۔ شہریار نے محل میں آتے ہی ملکہ کو خواصوں کے قتل کر دیا اور آئندہ کے لیے عہد کر لیا کہ ہر شخص کسی نئی عورت سے نکاح کرے گا اور باعث مکروہ فریب صبح ہی اسے قتل کر دے گا۔ الغرض اس تجویز کے بعد شہریار نے شاہ زمان کو تحائف دے کر رخصت کیا اور اپنے محل میں چند روز گزارنے کے بعد یک کے بعد دیگرے لڑکیوں کو ختم کرنے لگا۔ بعض لوگ ملک چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس ملک میں 2 بہنیں ایسی بھی تھیں جو بہت عقل مند تھی اور حسن میں بھی بے مثال تھی۔ بڑی کا نام شہزاد اور چھوٹی کا نام دین ساتھ تھا۔ ایک دن شہزاد نے اپنے باپ کو غمگین پا کر وجہ دریافت کی تو وزیر نے بادشاہ کا حال اس پر ظاہر کیا۔ شہزاد نے کہا کہ میں مدت سے بادشاہ سے نکاح کی آرزومند ہوں، مجھے امید ہے کہ آئندہ اس کے ظلم کو نیست و نابود کرنے میں کامیاب رہوں گی۔ باپ نے کہا کہ بیٹی تو شاید پاگل ہو گئی ہے، تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی اور میں دانستہ تمہیں موت کے منہ میں جانے نہیں دوں گا، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں تیرا بھی حال اس سوداگر کے گدھے جیسا نہ ہو جس طرح اسے اپنی نادانی کی سزا بھگتنی پڑی۔ شہزاد نے کہا کہ ابا حضور مجھے اس گدھے کی حکایت سنائیں کہ وہ کیا ہے، اور وزیر نے یوں بیان کرنا شروع کیا۔ نادان گدھا اور بیل۔ ایک سوداگر بڑا مالدار تھا جو جانوروں کی بولی سے اچھی طرح واقف تھا۔ ایک دن اس نے مویشی خانے میں گدھا اور بیل کو آپس میں باتیں کرتے سنا۔ بیل نے گدھے سے کہا، تم خوش قسمت ہو اور میں سارا دن ہل چلاتا ہوں اور تم مزے میں رہتے ہو۔ گدھے نے کہا کہ میرا کہنا مانو تو تم بھی آرام پاؤ گے، کل کام کے وقت بیمار بن جانا تو مالک تم سے کام نہ لے گا۔ بیل نے خوش ہو کر تجویز پر پورا عمل کرنے کا یقین دلایا۔ سوداگر نے ان دونوں کی باتیں سن لی اور چپ رہا۔ دوسرے دن ملازم نے بیل کے بیمار ہونے کی اطلاع دی۔ سوداگر مسکرایا اور کہا کہ آج گدھے کو لے جاؤ۔ نوکر گدھے کو لے گیا اور شام تک کام لیا۔ رات کو جب گدھا آیا تو بیل نے بہت شکریہ ادا کیا کہ تمہاری تجویز خوب رہی اور مجھے آرام کرنے کا موقع مل گیا۔ گدھا دن بھر مشقت کرنے سے چور تھا۔ اس وقت تو چپ رہا، لیکن جی میں سوچتا رہا کہ اچھی نصیحت کی کہ خود کو بلا میں پھنس گیا۔ وزیر نے یہ قصہ بیان کر کے شہزاد سے کہا کہ بیٹی تو بھی اس ناصح گدھے کی طرح اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا کرنا چاہتی ہے؟ لڑکی نے کہا کہ میں نے جو ارادہ کر لیا ہے اسے ضرور پورا کروں گی۔ وزیر نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے تم سے وہی سلوک کرنا پڑے جو اس سوداگر کو اپنی بیوی سے کرنا پڑا۔ شہزاد نے کہا آپ مجھے سوداگر کی حکایت سنائیں اور یہ بھی بتائیں کہ اس گدھے کا کیا حال ہوا۔ وزیر نے کہا کہ اگلے روز صبح سویرے سوداگر پھر مویشی خانہ پہنچا تاکہ گدھا اور بیل کا معاملہ دیکھیں۔ آج اتفاقاً اس کی بیوی بھی ساتھ تھی۔ اس وقت گدھا بیل سے پوچھ رہا تھا کہ آج کیا کرو گے؟ بیل نے کہا کہ آج بھی میں بیمار ہوں گا۔ تو گدھے نے کہا نہیں، ایسا غضب نہ کرنا، مالک کہہ رہا تھا کہ اگر بیل تندرست نہ ہوا اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آج اچھی طرح اپنے کام پر چلے جاؤ۔
ورنہ جان کا خطرہ ہے۔ سوداگر یہ سن کر ہنس پڑا۔ اس کی بیوی نے متعجب ہو کر پوچھا، آپ کیوں ہنسیں؟ سوداگر نے جواب دیا کہ بیل اور گدھے کی باتوں پر ہنسی آ گئی۔ تو بیوی نے دریافت کیا، ان میں کیا گفتگو ہوئی؟ سوداگر کہنے لگا، یہ ایک راز ہے، اگر میں ظاہر کر دوں تو اس میں میری جان کو خطرہ ہے۔ بیوی نے اصرار کیا اور کہنے لگی کہ تم بہانے کرتے ہو، اگر صحیح بات نہ بتاؤ گے تو میں اپنے آپ کو قتل کر دوں گی۔ سوداگر نے ہر چند اس کو سمجھانا چاہا، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑی رہی اور ساتھ ہی رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ سوداگر دیکھ کر پریشان ہوا کہ اگر اس کو بتاتا ہوں تو میری زندگی پہ حرف آتا ہے، نہیں بتاتا تو جان کھوتی ہے۔ اس فکر میں کھڑا تھا کہ کتے نے مرغ سے کہا، تو آج بھی اپنی مرغیوں سے بدمستی کر رہا ہے؟ مرغ بولا کہ کیوں، آج کیا بات ہے؟ کتے نے کہا کہ آج ہماری مرغا مالک سے ایسا راز دریافت کرنے پہ اصرار کر رہی ہے کہ اگر بتا دیا جائے تو مالک کی خیر نہیں، اگر مالک نہیں بتاتا تو ملکہ جان دینے کو تیار ہے۔ مرغا بولا کہ مالک بیوقوف ہے جو ایک بیوی کو قابو نہیں کر سکتا۔ مجھے دیکھو، 50 مرغیوں کو سنبھال رکھا ہے، اگر میری مرضی کے خلاف ذرا بھی کام کرے تو مار مار کر سیدھا کر دوں۔ مالک جت قدر سستی کرے گے عورت اتنا ہی سر پہ چڑھے گی۔ یہ سن کر مالک نے ہنٹر اٹھایا اور بیوی کو مارنا شروع کر دیا۔ عورت ڈر گئی اور سوداگر کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگی کہ تمہاری مرضی کے خلاف کوئی بات نہ کروں گی۔ یہ حکایت بیان کر کے وزیر نے کہا کہ بیٹی، اگر تو اپنی ضد نہیں چھوڑی گی تو مجھے تیرے ساتھ بھی یہی سلوک کرنا پڑے گا۔ شہزاد نے کہا کہ میری درخواست منظور کر لیے جائیں، مجھے یقین ہے کہ میں اپنی 1000 بہنوں کی جان بچا لوں گی۔ اگر ان کا ثواب میری جان میں چلی گئی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مجبوراً وزیر بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ حضور، آئندہ شب میری لڑکی حضور کی دلہن بنے گی۔ بادشاہ نے تعجب سے کہا کہ تمہیں میرا دستور معلوم ہے؟ کیا تم یہ امید کرتے ہو کہ اس معاملے میں تمہاری بیٹی سے رعایت کروں گا؟ یہ سمجھ لو میرا عہد ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کے لیے توڑ دوں۔ وزیر نے کہا کہ حضور کو اختیار ہے کہ وزیر گھر واپس آیا اور بیٹی کو کل ماجرا سنا دیا۔ وہ بولی کہ آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ اس نے اپنی چھوٹی بہن دینزاد کو بلایا اور سمجھایا کہ آج میں اس ارادے سے جا رہی ہوں، کسی بہانے سے تمہیں بھی بلاؤں گی۔ جب تھوڑی رات باقی رہے تم کہانی سنانے پر اصرار کرنا، اس وقت میں کوئی کہانی شروع کر دوں گی۔ امید ہے کہ اس طرح میری اور میرے ساتھ دوسری بہت سی لڑکیوں کی جان بچ جائے گی۔ حسب وعدہ بادشاہ نے شہزاد سے نکاح کر لیا۔ رات کو جب بادشاہ نے شہزاد کو دیکھا تو اس کی خوبصورتی پہ بہت پیار آیا، لیکن شہزاد نے بادشاہ کو موقع نہ دیا کہ وہ اپنی تشنہ آرزو کی پیاس بجھائے۔ ملکہ بے اختیار ہو کر رونے لگی۔ بادشاہ نے حال دریافت کیا تو رو کر کہنے لگی کہ یہ تو میں جانتی ہوں کہ مجھے آپ صبح قتل کرا دیں گے، اس لیے چاہتی ہوں کہ اپنی چھوٹی بہن کو اپنے پاس بلا لوں اور جی بھر کے دیکھ لوں۔ بادشاہ چونکہ اس کو دل سے چاہنے لگا تھا، یہ سن کر خاموش ہو گیا اور دینزاد کو بلانے کی اجازت دے دی۔ شہزاد نے اپنی تجویز کے مطابق بہن کو بلایا اور اپنے ہی کمرے میں اس کو بھی لٹا دیا۔ بادشاہ چونکہ شہزاد سے محبت کرنے لگا تھا، اس لیے اس طرح دیتا رہا کہ اپنے عہد کے مطابق صبح ہی اس کو قتل کرنا پڑے۔ آدھی رات گزرنے پر دینزاد نے کہا کہ بہن، خدا جانے صبح کو کیا ہو، آپ آخری کہانی سنا دیجیے، پریشانی میں نیند نہیں آتی۔ شہزادی بولی کہ شہنشاہ اجازت دیں کہ میں اپنی کوئی قصہ کہوں۔ بادشاہ بھی کہانیوں کا بہت شائق تھے، اجازت دے دی۔ شہزاد نے یہ کہانی شروع کر دی، سوداگر اور جن۔ پہلے زمانے میں ایک نوجوان سوداگر تھا جو بڑا دولت مند تھا۔ ایک مرتبہ وہ کسی کام کے لیے سفر کر رہا تھا۔ راستے میں ایک سایہ دار درخت دیکھ کر ذرا سستانے کو بیٹھ گیا۔
اور کانا کانے لگا۔ ابھی کانے سے فارغ نہیں ہوا تھا کہ ہیبتناک شکل کا جن ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے سخت غصہ غضب کی حالت میں نمودار ہوا اور کہنے لگا کہ تو نے جو کھجور کی گٹلیاں پھینکی ہے ان میں سے ایک گٹلی میرے لڑکی کی لگ گئی جس سے وہ مر گیا ہے۔ اب میں تجھے اس انتقام میں قتل کر دوں گا۔ سوداگر بہت گھبرایا، جن سے کہنے لگا کہ آپ مجھے 1 سال کی مہلت دیجیے تاکہ میں اپنی جائیداد اور دولت کا انتظام کر لوں اور میں رسواہوں کو قرض ادا کرا دوں۔ سال گزرنے کے بعد اس جگہ حاضر ہو جاؤں گا، پھر آپ کو اختیار ہے، جو چاہے سزا دیجیے۔ جن نے یہ بات منظور کر لی۔ سوداگر اپنے وطن کو واپس لوٹ آیا اور سب حسب وفا کیا اور بیوی بچوں کو سمجھایا۔ آخر سال پورا ہونے پر سب کو روتا چھوڑ کر حسب وعدہ اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ ابھی اس کو آئے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک بوڑھا شخص ایک ہرنی کے گلے میں رسی ڈالے سامنے آیا اور کہا کہ میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں اور اس دہشتناک جنگل میں تنہا بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ سوداگر نے اپنا بیتا سنائی۔ بوڑھا کہنے لگا کہ جب تک تمہارے معاملے کا انجام نہ دیکھ لوں میں آگے نہیں جاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص 2 کتوں کی زنجیر پکڑے ہوئے آیا اور حال دریافت کرنے لگا۔ جب اس نے یہ قصہ سنا تو وہ بھی ٹہر گیا، اور اس کے بعد ایک اور آدمی ایک خنجر کو ساتھ لیے پہنچا اور وہ بھی ان لوگوں کو دیکھ کر وہیں رک گیا۔ ان سب لوگوں نے ابھی اچھی طرح گفتگو بھی نہیں کی تھی کہ سامنے سے گرد و غبار بلند ہوا اور وہی ہیبتناک جن ہاتھ میں تلوار لیے وہ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آج تمہاری مہلت ختم ہو گئی، اب میں تم کو قتل کر دوں گا۔ غریب سوداگر رونے لگا۔ جن نے قتل کا ارادہ کیا تو ہرنی والا بوڑھا آگے بڑھا اور جن کے سامنے دستوں بستہ کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے جنوں کے بادشاہ، میری اور اس ہرنی کی عجیب و غریب کہانی ہے، میں آپ کو سناتا ہوں تو کیا اس سوداگر کی 1/3 گناہ معاف کر دیں گے؟ جن نے کچھ دیر سوچنے کے بعد منظور کر لی۔ ہرنی والے بوڑھے نے اپنی داستان اس طرح بیان کرنی شروع کی، اے جنوں کے بادشاہ، دراصل یہ ہرنی میرے چچا کی لڑکی اور میری بیوی ہے۔ اب سے 30-40 سال پہلے اس سے میری شادی ہوئی تھی۔ کافی مدت گزر جانے کے بعد اس سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ آخر میں نے ایک لونڈی خریدی جس کے بدن سے ایک لڑکا ہوا۔ 15 سال تک ہم سب عیش و آرام سے رہتے رہے۔ اتفاقاً اس زمانے میں مجھے ایک سفر پر جانا پڑا۔ میں نے لڑکے اور لونڈی کو اپنی بیوی کے سپرد کیا اور خود سفر پر چلا گیا، لیکن اس بدبخت نے میرے جانے کے بعد شہر سے باندی کو گائے اور لڑکے کو بچڑا بنا کر گوالوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ جب میں واپس آیا اور ان دونوں کے متعلق دریافت کیا تو یہ کہنے لگی کہ باندی تو انتقال ہو گیا اور بچہ معلوم نہیں کہاں بھاگ گیا۔ میں نے ہر چند تلاش کیا لیکن کوئی پتہ نہ ملا۔ یہ حال دیکھ کر مجھے بے حد صدمہ ہوا، لیکن صبر کے سوا چارہ ہی کیا تھا۔ اس اثناء میں عید قربانی آ گئی اور میں نے ایک عمدہ گائے قربانی کے لیے خریدی۔ حسن اتفاق سے وہ وہی گائے تھی جو میری بیوی نے جادو کے اثر سے بنائی تھی۔ جس وقت میں ذبح کرنے لگا تو گائے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مجھے اس پر رحم آیا اور خادموں سے کہا کہ اسے چھوڑ دو اور دوسرا جانور لے آؤ، لیکن میری بیوی نے، جو دراصل اس کو جانتی تھی، مجھ پر زور دیا کہ اچھی موٹی تازی گائے ہے، اس کو ذبح کرو۔ چنانچہ میں نے اس کو نوکر کے ہاتھ سے ذبح کرا دیا، لیکن جس وقت قصاب نے اس کو صاف کیا تو گوشت بالکل نہ نکلا، صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں تھی۔ مجھے بہت تعجب ہوا لیکن خاموش رہا اور دوسرا جانور منگوایا۔ اب کی مرتبہ ایک بچڑا لایا گیا۔ میں جب اس کے قریب گیا تو اس نے اپنا منہ میرے پیروں پر رکھ دیا اور رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا اور دوسرا بیل مانگا کہ ذبح کر دیا۔ وہ میری بیوی، اس ظالم بیوی نے اس کو ذبح کرنے پر بھی زور دیا، لیکن میں نہ مانا۔ چند روز بعد ایک گوسی میرے پاس آیا اور کہنے لگا
کہ میری بیوی سحر جانتی ہے۔ جب بھی آپ کا بچڑا جو آپ نے چھوڑ دیا تھا وہ اپنے گھر لے گیا تو وہ کہنے لگی کہ یہ دراصل جانور نہیں بلکہ فلاں سوداگر کا لڑکا ہے، اور اس کی بیوی نے اس کو سحر کے زور سے بچڑا بنا دیا ہے، اور اس کی ماں بھی گائے بنائی گئی تھی جو عید کے روز ذبح کر دی گئی۔ یہ حال سن کر میرا دل بیٹھ گیا اور اتنا سخت صدمہ ہوا کہ بیان نہیں کر سکتا۔ پھر میں اس وقت پڑوسی کے گھر گیا اور اس لڑکی سے کہنے لگا، بیٹی اگر تم کسی طرح اسے دوبارہ انسان بنا دو تو میں تمہیں اتنی دولت دوں گا کہ زندگی بھر کسی محنت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ لڑکی نے کہا، میں کسی دولت کی طلب نہیں، لیکن دو شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ جب آپ کے لڑکے کو انسان بنا دوں تو میری شادی اس کے ساتھ منظور کر لی جائے۔ دوسری یہ کہ جس عورت نے اس کو بچڑا بنا دیا اس کو سزا دینے کی اجازت دی جائے۔ میں نے ان دونوں شرطیں منظور کر لی۔ لڑکی اٹھی اور ایک برتن میں پانی لیا، پھر اس پر کچھ پڑھا اور اس بچڑے پر چھڑکا۔ فوراً ہی بچڑا انسانی شکل میں آ گیا۔ میں نے اپنے لڑکے کو سینے سے لگایا اور اسی وقت اس لڑکی کی شادی اس سے کر دی۔ بعد میں اس لڑکی نے میری بیوی کو فوراً اپنے سحر سے ہرنی بنا دیا۔ چنانچہ یہ وہی ہرنی ہے جو اس وقت میرے ساتھ ہے۔ اتفاقاً میں آج ادھر سے گزر رہا تھا کہ سوداگر کو یہاں تنہا دیکھ کر اس کے پاس چلا آیا اور اس کے حالات سن کر اس انجام دیکھنے کے ٹھہر گیا۔ آپ نے میری درد بھری داستان سنی اور امید ہے آپ حسب وعدہ اس سوداگر کا تہائی قصور معاف فرمائیں گے۔ جن نے کہا، واقعی تمہاری داستان تعجب خیز ہے اور میں اس سوداگر کا تہائی قصور معاف کرتا ہوں۔ اس وقت دوسرا شخص جس کے ساتھ دو کتے تھے آگے بڑھا اور کہنے لگا، اے شاہ جن، میری کہانی اس سے بھی حیرت ناک ہے۔ اگر آپ اس سوداگر کا ایک تہائی قصور معاف کرنے کا وعدہ کریں تو میں اپنی کہانی عرض کروں۔ جن نے کہا کہ اگر واقعی قصہ عجیب ہو تو میں اس کا ایک تہائی قصور معاف کر دوں گا۔ چنانچہ دوسرا شخص اپنا قصہ بیان کرنے لگا۔ دراصل یہ دونوں کتے میرے حقیقی بھائی ہیں۔ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو ہم تینوں بھائیوں کو 5000 دینار وراثت میں ملے۔ میں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا، لیکن یہ دونوں بھائی روپیہ لے کر کسی دوسری جگہ چلے گئے۔ تقریباً 1 سال کے بعد میرا بڑا بھائی انتہائی مفلسی اور تباہی سے بھیک مانگتا ہوا میری دکان پر آیا۔ میں نے پہچان کر اس کو نہایت ادب سے بٹھایا اور اس کی داستان مصیبت سنی، اور پھر اسے 1000 دینار دے کر کاروبار کام شروع کرا دیا۔ اس اثناء میں میرا دوسرا بھائی بھی پریشان حال میرے پاس پہنچا، اور جہاں تک ممکن ہو سکا میں نے اس کو بھی دلجوئی کی اور اس کو بھی 1000 دینار دے کر تجارت شروع کرا دی۔ کچھ دنوں کے بعد ان دونوں بھائیوں نے مجھ سے کہا کہ باہر مال لے کر چلتے ہیں کیونکہ اس میں زیادہ نفع کی امید ہے۔ میں نے انکار کر دیا، لیکن دونوں نے اتنا اصرار کیا کہ مجھے مجبوراً تیار ہونا پڑا۔ لیکن مال کی خرید کا وقت آیا تو معلوم ہوا دونوں بھائی میرا دیا ہوا سرمایہ بھی برباد کر چکے ہیں۔ خیر، میرے پاس اس وقت 6000 دینار موجود تھے۔ 3000 کا مال تجارت خریدا اور ہم تینوں بھائی سفر پر روانہ ہو گئے۔ 1 ماہ کے سفر کے بعد ایک شہر میں پہنچ کر ہم نے اپنا مال معقول منافع پر فروخت کیا اور وہاں سے دوسرا مال خرید کر واپس چلنے کے لیے سمندر کے کنارے آ گئے۔ لیکن اس سے پہلے کہ جہاز پر سوار ہوں، ایک بہت حسین لڑکی میرے پاس آئی اور میرے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہنے لگی کہ میں بے یار و مددگار ہوں، کیا آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اس سے نکاح کر لیا اور اپنے ساتھ جہاز پر سوار کر لیا۔ میری بیوی بے حد پر فرمانبردار اور بڑی نیک خصلت تھی۔ مجھے اس سے بہت محبت ہو گئی، مگر میرے دونوں بھائی نہ جانے کیوں ہم سے حسد کرنے لگے۔ چنانچہ ایک دن موقع پا کر ان دونوں نے مجھے اور میری بیوی کو سمندر میں گرا دیا، لیکن میری بیوی جو حقیقت میں پری تھی مجھ کو بچا لیا اور کہنے لگی، تمہیں دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ تمہارا امتحان لینا چاہیے کہ تم کو غریبوں اور مصیبت زدوں میں
کبھی کچھ خیال ہے یا نہیں؟ چنانچہ میں ایک پریشان حال لڑکی کی شکل میں تمہارے پاس آئی۔ چونکہ تم نے اس وقت میرے ساتھ بہت شریفانہ سلوک کیا، اس لیے میں تمہیں کچھ انعام دینا چاہتی ہوں۔ یہ میری خوشی ہے، لیکن تم پر تمہارے بھائیوں نے ظلم کیا ہے، لہٰذا اس کی سزا بھی ان کو ضرور دوں گی۔ میں نے کہا، بے شک ان کا قصور تو بڑا سنگین ہے، لیکن آخر یہ میرے بھائی ہیں، اس واسطے میں چاہتا ہوں کہ تم ان کو سخت سزا نہ دو، بلکہ تنبیہ کرو کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرے۔ تو پری نے یہ بات مان لی۔ اس کے بعد اس نے ذرا سی دیر میں مجھے میرے دکان پہ پہنچا دیا اور خود غائب ہو گئی۔ شام کو جب میں گھر آیا تو دیکھا کہ گھر میں 2 کتے زنجیروں سے بندھے ہوئے بیٹھے تھے اور مجھے ان کو دیکھ کر تعجب ہوا۔ یہ کتے میرے قدموں پر لوٹنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ پری آئی اور کہنے لگی کہ یہ کتے تمہارے وہی بھائی ہیں جنہوں نے تم سے اور مجھ سے بدسلوکی کی تھی، اور اب یہ 10 سال تک کتے کے قالب میں رہیں گے۔ اسی دن سے ہر وقت ان کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں، اور اب دیکھیے کہ کب 10 سال کی مہلت پوری ہوتی ہے اور یہ انسانی قالب میں آتے ہیں۔ میں بھی ادھر سے گزر رہا تھا جہاں یہ ہرنی والے بزرگ اور یہ جوان بیٹھے ہیں۔ ان کا حال سن کر انجام معلوم کرنے کو ٹھہر گیا۔ امید ہے کہ میرا قصہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ حسب وعدہ اس سوداگر کی 1/3 قصور اور معاف کر دیں گے۔ چنانچہ اس جن نے اس کا 1/3 قصور اور معاف کر دیا۔ اب تیسرا شخص اٹھا اور کہنے لگا کہ آپ نے ان دونوں کا قصہ سن کر 2/3 قصور سوداگر کا معاف کر دیا ہے۔ میرا بھی قصہ پردرد ہے۔ اگر آپ باقی 1/3 قصہ بھی معاف کرنے کا وعدہ فرمائیں تو میں بھی اپنی سرگزشت سناؤں۔ جن نے منظور کر لیا۔ چنانچہ حچر والے مسافر نے اپنی کہانی اس طرح شروع کی۔ یہ جو حچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ میری بیوی ہے۔ قصہ یوں ہے کہ ایک دفعہ میں سفر پر گیا اور تقریباً 1 برس کے بعد واپس آیا۔ آدھی رات کے قریب میں گھر پہنچا۔ جب میں اندر گیا تو دیکھا کہ میری یہ بیوی اپنے غلام کے ساتھ ماہوش ہے۔ اتفاق سے اس وقت جاگ رہی تھی۔ مجھے دیکھتی ہی اٹھی اور ایک برتن میں پانی لے کر اس پر کچھ پڑھا اور وہ پانی مجھ پر پھینک دیا۔ میں اس وقت کتے کی شکل میں تبدیل ہو گیا اور پھر اس نے مجھے مار کر گھر سے نکال دیا، اور پھر میں گھر سے نکل کر در بدر پھرتا رہا۔ شام کو ایک قصاب کی دکان پر جا کر کھڑا ہو جاتا۔ وہ کچھ ہڈیاں اور چیچڑے میرے آگے ڈال دیتا اور انہی کو کھا کر میں اپنے پیٹ کی آگ بجھا لیتا۔ ایک روز قصاب حسب معمول دکان پر بند کر کے چلا گیا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا۔ جب ہم گھر کے اندر پہنچے، قصاب نے لڑکی نے مجھے دیکھ کر پردہ کر لیا اور باپ سے کہنے لگی کہ آپ نامحرم کو کیوں ساتھ لا رہے ہیں؟ قصاب ادھر ادھر دیکھ کر کہا کہ یہاں تو کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے۔ لڑکی نے کہا، یہ کتا جو آپ کے ساتھ آیا ہے دراصل یہ انسان ہے، اس کو اس کی بیوی نے جادو سے جانور بنا دیا ہے۔ قصاب کو میرا حال سن کر رحم آیا اور لڑکی سے کہنے لگا کہ کیا تو اس کو انسانی شکل میں لا سکتی ہے؟ لڑکی نے کہا، ہاں۔ قصاب کہنے لگا، تو پھر اس کو انسان بنا دے، یہ غریب بڑی مصیبت میں گرفتار ہے۔ چنانچہ اس لڑکی نے کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونکا۔ میں اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ میں نے اس لڑکی سے دستبازہ عرض کیا کہ یہ تو آپ کا بڑا احسان ہے جو عمر بھر نہیں بھولوں گا، لیکن اتنا کرم اور کیجیے کہ مجھے کوئی تدبیر بتائے کہ میں اپنی ظالم بیوی کو بھی سزا دے سکوں۔ لڑکی نے کہا کہ اچھی بات ہے۔ پھر اس نے کچھ پانی پر دم کیا اور مجھے دیا اور کہا کہ جب تمہاری بیوی سو رہی ہو تو یہ پانی اس پر ڈال کر جس جانور کے بننے کا حکم دو گے وہی جانور بن جائے گی۔ میں پانی لے کر اپنے گھر کی طرف گیا اور موقع پا کر اپنی بیوی کو حکم دیا کہ ہچری بن جا۔ یہ اسی وقت سے ہچری بن گئی اور اس وقت سے میں اسے ساتھ رکھتا ہوں۔ جن کو یہ کہانی بھی بہت پسند آئی اور اس نے سوداگر کا بقیہ 1/3 قصہ بھی قصور بھی معاف کر دیا۔ تو دوستوں،
کیسے لگے آپ کو میری سرگزشت؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔